جنہوں نے خصوصی انتظام کیا ہوتا تھا، جن کے دلوں میں دکھ درد نہیں ہے، ان کے بھی آنسو نکالنے کے لیے ایسی عورتیں ہوتی تھیں محلوں کے اندر، انہیں پیسے دیے جاتے تھے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا میت ہے کون ہے، کس کی ہے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا. انہوں نے چند جملے رٹے ہوتے تھے بڑے دردناک قسم کے، اور وہ ہر میت پر وہی جملے روتی تھی اور پڑھتی تھی، اور جتنی عورتیں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں، چونکہ عورتیں احساساتی ہوتی ہیں، لے لو ساری کی ساری آواز ملا کر ان کے ساتھ روتی تھی. ممکن ہے یہاں بھی رواج رہا ہو یا بعض دیہاتوں میں ہے، میں نے دیکھا بعض دیہاتوں میں ابھی بھی رواج ہے، لیکن وہ کرائے پہ نہیں ہوتی. کوئی ایک آدھ خاتون گاؤں کی ایسی ہوتی ہے جس کی آواز اچھی ہوتی ہے، یا اس کو چند جملے اچھے شعر کی صورت میں اپنی زبان میں یاد ہوتے ہیں، وہ آ کر میت کے اوپر روتی ہے، باقی گاؤں کی ساری عورتیں اس کے ساتھ مل کر روتی ہیں. نوحگار کو کون بلاتا ہے؟ کس کے لیے بلاتے ہیں؟ جن کا کوئی درد نہ ہو، جن کا کوئی مرا نہ ہو، مرا کسی اور کا ہو. جس ماں کا بیٹا مرا ہوا ہے اس کو نوحہ خان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چپ کرانے والے ہوتے ہیں سارے کہ آپ کم رو. لیکن جن کو رونا نہیں آتا ان کے لیے باقاعدہ طرز بنائی جاتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ پیشہ ور بلایا جاتا ہے تاکہ کسی حربے سے ان کی آنکھ سے آنسو نکالے. آخر یہ کتنی شقی آنکھ ہے جو فن کے بغیر روتی ہی نہیں ہے. استاد معظم و بزرگوار ہمارے حضرت ایت اللہ جوادی آمولی دامت ظل العالی، ان کا یہ جملہ حکیمانہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر سید الشہداء پر رونے کے لیے حضرت زینب کا ایک جملہ کافی ہے. عمر بھر رونے کے لیے، عمر بھر رونے کے لیے کہ بی بی جب دربار شام میں یزید کے دربار میں گئی، ایک نگاہ ڈال کر وہاں پر بی بی نے پوچھا کہ آیا اس دربار میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ یہ ایک جملہ انسان کو عمر بھر رلاتا رہتا ہے. کیوں ایسے ہو گئے ہم؟ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. کوہکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو تیشے کی ضرورت پڑ گئی. غالب نے اس پر اعتراض کیا کہ تو اگر واقعا کوہکن تھا تو کوہکن کو تیشے کی ضرورت نہیں پڑتی. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمارے رسوم و قیود تھا. عاشورہ جو مکتب کا حصہ ہے وہ خود مکتب ہے. یہ ایک عظیم طاقت ہے، ہر مکتب طاقت ہے. عزیزان، کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس کی افرادی قوت نہیں ہے. کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس کا مکتب ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے. دنیا پر غالب وہ ہوگا جس کا مکتب غالب ہے، جس کی آئیڈیالوجی غالب ہے. اور ہمارے پاس دنیا کی طاقتور ترین آئیڈیالوجی موجود ہے، دنیا کی طاقتور ترین مکتب ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس مکتب کا ہم نے حشر کچھ اور کر دیا ہے، حلیہ بگاڑ دیا. اس کا کچھ تھا اس کو کچھ اور بنا دیا، اور اسی پر آنے وہ خوش ہیں کہ جو بنا دیا یہی بہترین ہے. سوچنے کے لیے بھی اس پر تیار نہیں. ہمارے آباء و اجداد خدا رحمت کرے انہوں نے اس حد تک اس کو باقی رکھا، جاری رکھا. لیکن آپ کی توفیقات ان سے زیادہ ہیں. ہمارے آباء کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی مہلت نہیں تھی، ایسا زمانہ نہیں تھا، اتنا درک و شعور نہیں تھا ان کا. یہی کہ انہوں نے یہ سلسلے جاری رکھے، یہ غنیمت ہے. خدا انہیں اجر عظیم عطا کرے. لیکن آپ بھی اسی آباء نے جیسے کیا اسی پر ڈٹے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھے. ان آباء کے لیے دعا کریں ہر مجلس میں جنہوں نے ہمیں یہ میراث ارث میں دی ہے. خدا انہیں اجر دے.
خدا ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. لیکن اولاد سے یہ توقع نہیں ہے، خصوصاً آج کے زمانے کی اولاد. آج کے زمانے کی اولاد عزیزان، انقلاب اسلامی سے پہلے ہمارے پاس جواز تھا کہ جس طرح جی چاہے عاشورہ برپا کرے، لیکن خمینی کے انقلاب کے بعد اتمام حجت ہو چکی ہے. اب حق نہیں بنتا جس طرح سے بھی چاہے عاشورہ برپا کرے، اب اس طرح سے عاشورہ برپا کرے جس کے اندر سے انقلاب نکلتا ہو. اپنا زمانہ دیکھیں، اپنی ضرورتیں دیکھیں، اپنے تقاضے دیکھیں، اپنی مشکلیں دیکھیں. آپ ہمیں کن چکروں میں الجھائے رکھا گیا. علم بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، شبی بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، اس کو بوسہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا اور یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ علم بنایا کس لیے جاتا ہے، یہ عاشورہ برپا کس لیے ہوتا ہے، اس عاشورہ سے پہنچنا کہاں ہے. بہت عظیم طاقت اور بہت عظیم آئیڈیالوجی ہے، اتنی قوی ہے جس کا کوئی دنیا میں جواب نہیں ہے. اور یہ آئیڈیالوجی غالب آئے گی، پوری دنیا کے اوپر غلبہ پائے گی. ہمارا یقین و ایمان و عقیدہ ہے کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے جل اللہ تعالی فرج الشریف، تو پوری دنیا پر عدالت کی حکومت ہوگی. ہے نا یقین؟ آپ میں سے تو شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نجومیوں سے نہ پوچھیں کہ یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے بعض ہمیں بتاتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں، جو خود بھی کنفیوز ہے ہمیں بھی کنفیوز کرتے ہیں. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، فیصلہ کر لیا ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک الجھی ہوئی کھوپڑی والا آدمی بیچ میں آپ مشاور کے طور پر لے آتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کوئی مشورہ دو، وہ آپ کا سارا بنا بنایا سارا کام خراب کر دیتا ہے، پھر آپ کو صفر پہ پہنچا دیتا ہے. اور خراب کیسے کرتا ہے؟ شاید، اگر، مگر، تگر، البتہ، ان جملوں کے ساتھ الجھن اپنے ذہن کی، اپنی کھوپڑی کی وہ ساری کنفیوژن دوسروں کے ذہن میں منتقل کر دیتا ہے. جس طرح وہ خود حیران و پریشان ہے، اس طرح ہم بھی سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. واضح بات ہے، بالکل روشن و کلیئر بات ہے. اس کا غلبہ ہوگا، عدالت کا غلبہ، حق کا غلبہ ہوگا، لیکن کس ذریعے سے غلبہ ہوگا؟ یوں نہیں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی ایک دم فیل ہو جائے گی آٹومیٹکلی اور ایک دم ساری دانتیں پگھل کے دوبارہ معدنیات بن جائیں گی، زمین کے اندر گھس جائیں گی ساری، یہ بلڈنگیں ساری نابود ہو جائیں گی ایک دفعہ ہی ساری. یہ افسانہ سازی ہے، یہ سب افسانہ ہے. یہ بلڈنگیں ساری نابود ہو جائیں گی، مشینری ساری ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. نہ، چونکہ کسی نبی کے زمانے میں بھی زمانہ ریورس نہیں ہوا، ریڈیوس نہیں ہوا. انبیاء کو خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا، ائمہ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بشر ترقی کر کے ایک نقطے پر پہنچے، آپ کا کام ہے اس ترقی سے ہٹا کر پھر صفر پہ کر دو اس کو. کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں؟ جسے افسانہ برموڈا اپنی طرف